اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور ان کے ذریعے سے اس کائنات میں اس روئے زمین پہ انسانی آبادی کا سلسلہ قائم کیا۔ انسان جب جب اپنی اصل حالت سے اور اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح سمت میں لانے کے لیے انسانوں میں سے ہی مقدس انبیاء کرام رسولان اعظام کو مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ادوار میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ رسولان اعظام کی کڑی، انبیاء کرام کا تسلسل، ہم سب کی آقا سرور دو جہاں ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آ کر کے ختم ہو گیا۔ یہ کڑی ختم ہو گئی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء کی کڑی تو ختم ہو گئی، تسلسل تو رک گیا، لیکن انسانوں کی جو ضرورت تھی اور اس کی بھٹکنے کی جو مجبوری تھی، یہ ضرورت بھی باقی اور یہ مجبوری بھی اس کی فطرت میں شامل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد کو پیدا فرمایا، فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا جو انبیاء کی نیابت کا حق ادا کریں گے اور رسولان اعظام کی ذمہ داریوں کو اور ان کے مشن کو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو انسانوں کے بیچ نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر متعدد انبیاء کرام کے قصوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت نوح کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ، علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، مختلف انبیاء کرام کے قصوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا۔ ان سب کے قصوں کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد اس نے واضح کیا وہ یہ کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ مصطفیٰ، ہم آپ کے سامنے دیگر انبیاء کے قصے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے قصوں سے آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو، اور جیسا اللہ نے انبیاء سابقین کا قصہ بتایا اور اس کا فلسفہ بتایا کہ دلوں کو مضبوطی حاصل ہو، بالکل اسی طرح سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کوئی مصیبت اور اذیت پہنچتی تھی تو آپ انبیاء سابقین کے تذکرے کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقسیم فرمایا اور اس میں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں ترجیح دی تاکہ وہ اسلام پہ جمے رہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا اور کہا کہ ھذہ قسمۃ ما ارید بہا وجہ اللہ تعالی، یہ تو ایسی تقسیم ہوئی ہے جس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور اللہ کی خوشی کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ چونکہ ہمارے بھائی میں ایک عیب آ گیا، ان کے دل میں ایک قدح آیا، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے عرض کیا، رسول اللہ فلاں نے یہ کہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی تو کی ہی، لیکن اس وقت جب فوری طور پر یہ سنا کہ میری تقسیم میں کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ایسی بات کہی کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، اللہ کے رسول جو برجستہ اس وقت جملہ استعمال فرماتے ہیں اور جو واقعہ یاد کرتے ہیں وہ آپ سنیے اور اس آیت کی فلسفی اور مفہوم کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر،
اللہ حضرت موسیٰ پہ رحم کرے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیت ملی تو انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو دیکھیے، ہم انبیاء کے قصے آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو وہ قصے جو قرآن میں بیان کیے گئے ان کو دہراتے تھے، اور انبیاء سابقین کی طرف سے جو اذیتیں آتی تھی انہیں آپ یاد فرماتے تھے، بلکہ بسا اوقات اپنے صحابہ کو ہمت بڑھانے کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کے واقعات بھی سنا کر کے ان کے دل کو مضبوط کرتے تھے۔ عرس کے موقع پہ، تقریبات عرس کے انعقاد سے جو چیز اصالتاً مقصود ہے وہ دراصل یہی ہے کہ اللہ کا وہ مخلص بندہ جو اس رنگین دنیا سے یکسر انحراف کر کے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو کر زندگی گزارا اور دنیا کی رنگینی اسے ذکر الہی سے غافل نہ کر سکی، ہم اپنی زندگی میں ان کے قصے سنیں، ہم اپنی زندگی میں مشائخ کے وہ واقعات سنیں، ما نثبت بہ فوادک کی بھیک ہمیں بھی ملے گی، اور ایسے نفوس قدسیہ کے واقعات کو سننے سے ہمیں بھی صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے میں مدد ملے گی، ہمیں بھی ہمت ملے گی، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ان پہ روش پہ چلنے میں اور ان کے متبعین بننے کا حوصلہ فراہم کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عرس کی آج خاص تقریب ہے، خاص تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز میں اس مجلس کے برکت سے اور ان کی یاد کی برکت سے امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے، اور ہم سبھی لوگوں کو جو ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے اور زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے طلباء کی اکثریت ہے، حضور غوث پاک کی زندگی کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور سنانا چاہیے بھی، کیونکہ اس سے مضبوطی ملتی ہے دل کو۔ اگر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا، شاید کسی نے نہ سنا ہو، اکثر لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، بتایا جاتا ہے، استنادی حیثیت پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اس سے بحث نہیں ہے، یہاں اس قصے سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا جب آپ بچپنے میں تھے۔ بغداد اور جہاں کے آپ جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے لوگوں سے جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو دور جا کر کے علم حاصل کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، ماں سے اپنی اس خواہش کو ظاہر کیا، ماں نے اجازت دی، چلتے وقت اشرفیاں آپ کی صدری میں، آپ کے کپڑے میں سل دی، اور کہیں کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جہاں بھی رہنا سچ بولنا۔ گئے، قافلہ بیابان میں پہنچا، ڈاکو نے قافلے کو لوٹا، آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اتنی اشرفیہ ہے، کہاں رکھے ہو؟ کہا اندر سل کے رکھا ہوا ہے۔ اس سچائی سے دنگ آ گئے۔ یہ واقعہ جب ان کے سرداروں تک پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ والد گرامی کے انتقال کے باوجود تحصیل علم کے سلسلے میں ہمت نہ ہارنا، یہ واقعہ ہم نے تو سنا، لیکن اس سے جو ہمیں سبق سیکھنا ہے اور اس سے جو ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے کہ تحصیل علم کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں سے ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے، اور ہر مرحلے سے آگے بڑھ کر کے اگلے مرحلے کو حاصل کرنے کی ہمیں قادری بنتے ہوئے پوری کوشش کرنی ہے، اور کسی رکاوٹ کے سامنے ہمت کو لاجواب نہیں بنانا ہے۔ والد گرامی کا انتقال ہو جانے کے باوجود کس پرجوش حوصلے کے ساتھ اپنے شہر اور اپنی آبادی سے علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے اور جو شہر مراکز علم تھے وہاں جا کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ مسافت طے کرتے۔ تو تحصیل علم میں باہمت ہونا اور اس راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ سے اپنی ہمت کو کمزور نہ کرنا۔ دوسری چیز، ہر حال میں سچ بولنا۔ جس بات کے سچ ہونے کی گواہی ہمارے دل نے دے دی، ہماری زبان اس بات کے اقرار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی بھی پرواہ نہ کرے اور اس کا کوئی خیال نہ کرے۔
دل نے گواہی دی ہے جس چیز کی جو سچ ہے وہ سچ کہیے آپ. صدق بڑا عام معنی رکھتا ہے. صدق کتنا عام معنی رکھتا ہے بخاری شریف کی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. صدق نیکی تک اور نیکی جنت تک، جھوٹ برائی تک اور برائی جہنم تک جانے کا ذریعہ اور بہانہ ہے. تو صدق ایک بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. تو سچائی کو ہر حال میں نافذ کرنا، اور آپ کے لیے خاص طور پہ سچائی جو نافذ کرنا ہے وہ یہ کہ یہاں جو آپ محنت جتنا کر رہے ہیں وہی صحیح صحیح رپورٹ گھر والے کو دیجئے، اور گھر سے جب آپ آ رہے ہیں تو جو صحیح عذر ہے وہی آ کے بتائیے کہ کیوں لیٹ کر کے آ رہے ہیں. تو تحصیل علم میں کسی بھی دیوار کو رکاوٹ نہ بننے دیں، اور اس باب میں سچے بن جائیں، مخلص بن جائیں، زندگی کے ہر موڑ پہ سچا بننے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے لیے خاص طور پہ ہے. اور تیسری چیز جو اسی واقعے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کہ ایک غوث پاک اور اتنا بڑا قافلہ ڈاکوؤں کا جس نے قافلے کو روک لیا، لوٹ لیا. آپ دوسروں کا اثر اپنے اوپر لینے کے بجائے اپنا اثر دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز جو آپ کی زندگی سے ہمیں اخذ کرنی ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہیے، آپ جو اثر اپنے اوپر رکھتے ہیں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، گھر جائیں، خاندان میں جائیں، جہاں کہیں رہیں، تو اپنا اثر دوسرے پہ ڈالیں. یہ نہیں کہ یہاں ہیں تو نماز کی پابندی ہو رہی ہے، اور گھر گئے تو اپنے گھر کے بے نمازی کو نمازی بنانے کے بجائے ان کی بے نمازی ہونے کے ساتھ آپ بھی بے نمازی بن جائے. تو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ اپنا اچھا اثر دوسروں پہ ڈالیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے کا غلط اثر اپنے اوپر کبھی بھی مت آنے دیجیے. جلاء الخاطر کے اندر یا ابھی جو 3 تصنیفات جن کا ذکر کیا ہے، حضور غوث پاک نے جس چیز پہ ارتکاز کیا ہے، جس چیز پہ وہ ان کے خطابات کا مجموعہ ہے. آپ جب گفتگو کرتے تھے تو اپنی گفتگو کا جو اصل عنصر ہوا کرتا تھا، گفتگو کا محور اور مرکز، وہ وحدانیت، توحید. اگر آپ ان کے خطاب کا جائزہ لیں تو شاید ان کا کوئی خطاب ایسا نکل سکے جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے توحید کی طرف گفتگو نہ جاتی ہو. آپ اپنی گفتگو میں توحید پہ بہت زور دیتے تھے. تقوی کی جو حضور غوث پاک نے اپنے بیان میں وضاحت کی ہے بہت زبردست. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو ایک تشت میں رکھ لو اور بازار میں لے کر کے سارے لوگوں کے سامنے سے اس کو گھومو تو کسی کو دکھانے میں تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو. یہ ہے تقوی کی حقیقت. جو کچھ آپ کے باطن میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، اس کو ایک تشت میں رکھ لیجئے تو کسی کو بھی دکھانے میں آپ کو شرم اور عار محسوس نہ ہو. یہ ہے دل کا متقی بننا. آج ہم لوگوں کا معاملہ تو اتنا نیچے آ چکا ہے کہ دل میں جو ہے وہ دکھانے میں شرم نہ آئے یہ تو ایک الگ بات ہے، بہت پرانی کوری ہے. یہ موبائل میں جو کچھ ہے وہ سب کو دکھا نہیں سکتے. ایسا پاسورڈ لگائے رہتے ہیں کہ ساتھی نہ کھول پائے، استاد نہ کھول پائے، باپ نہ کھول پائے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہماری تنہائی اور ہماری خلوتیں اتنی نیچے آ چکی ہیں کہ ہمارا ساتھی اس کو دیکھ لے تو ہم کو شرمندگی ہو، ہمارے استاد دیکھ لے تو ہم کو شرمندگی ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ تو اپنی خلوتوں کو پاک کرنا، اپنی تنہائی کو صاف کرنا، اپنے قلب کو دوسرے کے لیے ضرر رسا ہونے کے جذبات سے محفوظ رکھنا،
بڑی پیاری تعریف کی آپ نے کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو تشت پر رکھ کر کے جب بازار میں کسی کے سامنے لے جاؤ، ایک مجمع میں سب کے سامنے سے گزارو، تو کسی کے سامنے اس کو لے جانے سے اور دیکھنے سے تم کو شرمندگی نہ ہو، اس میں کسی کے لیے تمہارے لیے بدخواہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن مشائخ کی عقیدت ہم لوگوں کے سینوں میں ہے، اور ان میں ایک عظیم نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نسبتوں کو ہم سب کے قلوب میں مستحکم اور مضبوط فرمائے، ان عقیدتوں کو مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور ہمیں ان مشائخ کی تعلیمات پہ خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔